السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے
اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو پہلی وحی نازل فرمائی اس کا تذکرہ خیر قرآن پاک کے آخری پارے 30ویں پارے میں ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے یہ پہلی آیات بینات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الباری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں انہی آیات بینات کو شروع میں درج فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو اس کا سلسلہ کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیسے کیا۔ یہ ایک مضبوط سلسلہ تھا جس کا ذریعہ بنے حضرت جبرائیل امین علیہ التحیۃ والتسلیم، یعنی فرشتوں کے سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے کلمہ کن فیکون سے یک بار پیدا فرمایا۔ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں جن کا نہ کوئی شجرہ نسب ہے، نہ کوئی آل اولاد ہے، نہ ہی ان پر انسانوں کی طرح کے حقوق و فرائض واجبات لاگو ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ ان کا گناہ سے اور ثواب سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں، نہ وہ کسی پہ جبر کرتے ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں۔ ان کی جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگائی ہے وہ پوری امانت داری سے اسے ادا کرتے ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، فرمایا فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی ذرہ بر بھی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور فرشتوں کی غذا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اپنا ذکر ہے۔ جس قدر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، فرشتوں کو اور تازگی ملتی ہے۔ تو فرشتوں کی بھی مختلف درجہ بندی ہے۔ بعض فرشتے وہ ہیں جن کی ڈیوٹیاں زمین پہ لگائی گئی ہیں، بعض فرشتے وہ ہیں جن کی ڈیوٹیاں آسمانوں پہ لگائی گئی ہیں، اور بعض وہ فرشتے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی زمین پہ کبھی آسمانوں پہ۔
انہی فرشتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، کسی کے اس سے بھی زیادہ ہیں، اور جو سب سے زیادہ پروں والا یعنی سب سے زیادہ طاقت والا فرشتہ ہے وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ تحیت و تسلیم۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات بھی بخاری شریف میں لکھی ہے، فرمایا جبریل کو میں نے دیکھا، اس کے پر ہی پر پوچھا کتنے، فرمایا 600 پر ہیں۔ تو اس قدر وہ طاقتور پرواز والا ہے کہ سیکنڈوں میں آسمانوں پہ پہنچ جاتا ہے، سیکنڈوں میں زمین پہ آ کے واپس پہنچ جاتا ہے۔ تو طاقتور فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، سید فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، سید الملائکہ کی ذمہ داری لگائی کہ سید الانبیاء، سید الاتقیاء، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء کے اوپر وحی لے کر جانا ہے۔ یعنی وحی اس قدر بڑا فریضہ تھا، اس قدر اہم ترین فریضہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے لیے جو لانے والا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، جس کی طرف نازل ہو رہی ہے وہ بھی ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ وحی کا ایک سلسلہ ہے جو ایک رابطہ کر رہا ہے، تسلسل سے جوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو جبریل سے، جبریل کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محمد کریم کے ذریعے ہمیں آقا علیہ السلام سے ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق یہی ہے، آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے ہمیں اللہ کا کلام سنایا، ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ تو اسی وحی کے سلسلے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے، اور جو جتنا زیادہ اس کلام کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اس کا رشتہ، تعلق، نسبت اتنا ہی اپنے نبی سے مضبوط ہوگا، جبریل سے مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا۔ تو سب سے اہم تعلق یہ سب کو ملانے والا یہ ہے قرآن پاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے آپ کی عادت مبارکہ لکھی ہے کہ آپ مکہ والوں کے غلط رسم و رواج سے، جاہلیت کے ان قوانین سے جو ظلم و ستم پہ، شرک و بدعت پہ، جاہلیت پہ مبنی تھے، ان سے کنارہ کش ہو کے آپ شہر چھوڑ کے کئی میل دور ایک پہاڑ کی بلندی پہ غار تھی جسے غار حرا کہتے ہیں، وہاں جا کے اعتکاف کرتے یا تحنث فی عبادت کرتے، کئی دن راتوں تک وہاں رہتے اور سوچتے رہتے اس قوم کی حالت کیسے بدلے گی۔ شروع میں آپ کو بڑے اچھے خواب آنے لگے، اور خواب کا سلسلہ یہ تھا کہ آپ رات کو جو کچھ خواب میں دیکھتے دن کے وقت من و ان پورا ہو جاتا۔ انہی خوابوں کا ایک سلسلہ تھا کہ آپ کے دل میں شہر کے ان لوگوں سے جو جاہلیت پہ مبنی عمل کر رہے تھے، ان سے الگ تھلگ ہو کے ایک غار کے اندر چھپ کے آپ سوچ رہے تھے کہ باقی زندگی کیسے گزاری جائے۔ آقا علیہ السلام سارا شہر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کی تلاش میں ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ غار چھوڑیں، مکہ کے بازار میں آئیں، ہمارا قرآن سنائیں ان کو۔
اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورت ذات ہے لیکن خدمت گزار بیوی ہے۔ گھر میں 4 بیٹیاں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے 3 یا 4 بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، تو 4 بیٹیوں کی جوان بیٹیاں پرورش کرتی ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں، پرورش بھی کرتی ہیں، تربیت بھی کرتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر دوسرے تیسرے دن کھانا بھی پہنچا کے آتی ہیں۔ گھر کی عورتوں کو گھر میں رہ کے کھانا پکانا بڑا مشکل ہے، تو جب اپنی عورت ذمہ داری نہ سمجھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی اس کے سارے اعمالوں میں برکت اٹھ جاتی ہے، پھر بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب عورت اپنی ذمہ داری سمجھے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، عمل میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، اور بعض دفعہ زندگی کی ایک بار کی دوڑ صفا مروہ کی سعی عمرہ اور حج بنا دیتے ہیں۔ وہ بھی تو عورت سی نا اماں ہاجرہ۔ تو عورت کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے، مرد اپنی ذمہ داری ادا کرے، عورت اپنی ذمہ داری ادا کرے، تو پھر یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے۔ کھانا بھی پہنچا کے آتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ضرورت کی اشیاء بھی دے کے آتی ہیں، اور پھر پہاڑ کی بلندی ہے، اس وقت بھی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ وہ 2500 فٹ بلندی پہ ہے۔ اچھا بھلا صحت مند بندہ، جوان آدمی چڑھتا چڑھتا تھک جاتا ہے، کئی بار رستے میں سٹے کر کے پھر غار حرا پہنچتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، اماں دی خدیجہ جا بھی رہی ہیں، آ بھی رہی ہیں، کئی دن رات وہاں گزار رہے ہیں۔ ایک دن وہ رات آ گئی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ فرشتہ آ گیا اور آنا ہی تھا، رات کے وقت گہرے اندھیرے میں، اب تو روشنیوں کا شہر ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، ایمان کا بھی نور ہے، لائٹنگ کی بھی روشنی ہے۔ تو غار حرا میں اس وقت رات کے وقت آپ منظر دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے پورا شہر جگمگا رہا ہے۔ ہم نے وہاں رات گزاری، تو رات کے وقت ہی اچھی خاصی روشنی تھی، لیکن اس وقت گہرا اندھیرا تھا۔ اس گہرے اندھیرے میں جبریل آیا نا، تو جبریل نورانی مخلوق ہے، جبریل کے پروں کی چمک سے ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی ہے، غار حرا جگمگا اٹھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی جبریل کو دیکھا نہیں تھا، پہلی بار دیکھا۔ آپ نے کچھ خوف سا محسوس کیا کہ یہ انجانی مخلوق ہے، اس نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا، محمد ہم تو آپ نہیں ہیں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ دبایا، سینے سے لگایا، انس پیدا کیا، محبت پیدا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان سے ملتا ہے، ہاتھ ہاتھ سے ملاتا ہے، دونوں کے ہاتھ صاف دل سے، صاف ذہن سے، صرف رضائے للہ ایک دوسرے کو اسلام ایمان کی نسبت سے ملتے ہیں، ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ اللہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اگر اس سے بڑھ کے اگر کوئی معانقہ کرے تو میں انس محبت ایک دوسرے سے بڑھتا ہے، اسلامی بھائی چارے کے نقطہ نگاہ سے تعلق بڑھتا ہے، اسلامی محبت بڑھتی ہے۔ جبریل نے آتے ہی سینے سے لگا لیا، محمد ہم تو اپنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کرا میں آپ کو پڑھانے آیا ہوں، میں آپ کو پڑھانے آیا ہوں، آپ پڑھ لیں وَمَا أَنَا بِقَارِئٍ، میں ایسے پڑھنے والا نہیں ہوں
تیرے کہنے پہ محمد پڑھے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مان بقارئن مان بقارئن، وہ بار بار کہہ رہا ہے اقرا اقرا اقرا۔ فرمایا ما انا بقارئن، میں ایسے پڑھنے والا نہیں ہوں، میں ایسے پڑھنے والا نہیں ہوں جس رب کی یاد کی تلاش میں شہر چھوڑا ہے، جنگل میں ڈیرا لگایا ہے، اس رب کا نام لو تب پڑھوں گا۔ قرآن پاک کی آیات دیکھ لیں، اقرا 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 نہیں ہے، بلکہ جو کلام اللہ تھا نا وہ اقرا اصل میں جبریل اپنی طرف سے پہلا لفظ پڑھا رہے تھے، اقرا اقرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلا لفظ نہیں، فرمایا اللہ رب العزت کا نام جو برکت والا ہے جب تک وہ تیری زبان پہ نہیں آئے گا میری زبان پہ کیسے آئے گا؟ تو اصل میں یہ سمجھا رہے تھے۔ لوگ منع کرتے ہیں جی مان بقارئن، میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں ان پڑھ ہوں، مجھے اس معنی سے اتفاق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگرچہ دنیا میں کوئی انسان استاد نہیں تھا، کسی نبی کا بھی دنیا میں کوئی انسان استاد معلم مدرس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ استاد ہوتا ہے، آپ معلم ہوتا ہے، آپ مدرس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں القاء کرتا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مثال دوں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے کس نے پڑھایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا ان چیزوں کے نام بتا دو، وہ کہنے لگے جی ہمیں تو نہیں پتا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آدم تم بتا دو۔ علم آدم الاسماء، علم اللہ آدم الاسماء کلہا، اللہ نے ڈائریکٹ دل آدم میں القاء فرمایا، سارا علم ہی عطا فرما دیا، جس کا جبریل کو بھی نہیں پتا، میکائیل کو بھی نہیں پتا، سارے فرشتے تو کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو پہلی وحی جو آدم علیہ السلام پہ نازل ہوئی وہ القاء کی تھی، ڈائریکٹ اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل میں وحی ڈالی ہے، جس کا فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے۔ تو وحی کی قسمیں ہیں، اسی میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احیاناً کبھی کبھی وحی یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فائی ما یقول، فرمایا فرشتہ انسانی روپ میں آتا، مجھ سے کلام کرتا، جو وہ کہتا میں یاد کر لیتا، تو وہ کہتا یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، میں جبریل ہوں، یہ قرآن ہے۔ ایک تو طریقہ کار یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ فرشتہ اصلی کیفیت میں آتا لیکن ظاہر نہ ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے قریب اپنا منہ لگا کے تو وہی یعنی کلام اللہ کی تلاوت کرتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل سلسلۃ الجرس، وہ مجھے ایسے آواز آ رہی ہوتی جیسے ترانے گونج رہے ہیں، جیسے جبریل رب کا کلام بڑی سور سے راگ سے ترنم سے پڑھ رہا ہے، محمد بھی جھوم رہے ہیں، جبریل بھی جھوم رہا ہے، تو وہ اللہ کا کلام تھا۔ جبریل لے کے آیا، آقا علیہ السلام نے اس کو یاد کیا، اور تیسری وہ وحی ہے جو فرمایا کہ دل میں اللہ تعالیٰ القاء فرماتے ہیں، کسی فرشتے کو درمیان میں لاتے ہی نہیں ہیں، ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور چوتھی کیفیت یہ ہے کہ خواب کے اندر اللہ تعالیٰ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دکھایا ہے، قد صدقت الرؤیا، خواب ہی حقیقت، کیونکہ نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ جبریل کہہ رہا اقرا پڑھیں، فرمایا ما انا بقارئ، اخیر اس نے کہا جی میرے اس طرح محنت کرنے سے کام نہیں چلے گا جب تک اللہ کا مکمل کلام نہیں پڑھوں گا،
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان علم الانسان ما لم یعلم۔ اے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل ہوں، آپ محمد کریم ہیں، اللہ نے وحی بھیجی ہے، آپ اللہ کے پیغمبر نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج پہنا دیا ہے۔ اللہ کے نام سے پڑھتے جائیں، اللہ بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے، عزت دینے والا ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے، عظمت عطا کرنے والا ہے۔ وہ ذات جس نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے جمع ہوا خون بنایا، لوتھڑا بنایا، پھر اس سے انسان کا جسم بنایا ہے، اپنی کیفیت کو یاد رکھ کے اللہ رب العزت کی شان اور عظمت بیان کرے۔ الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اب انہی آیات پہ 2 منٹ کے لیے غور کر لیں۔ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے علم بالقلم، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ تو کس کو سکھایا ہے؟ علم الانسان، انسان کو سکھایا ہے۔ تو یہ قلم کہاں تھا اور انسان کون تھا جس کو سب سے پہلے قلم سے لکھنا سکھایا ہے؟ یہ انسان پہلی وحی کے حامل محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ انسان ہو ہی نہیں سکتا جس کو قلم سے لکھنا آتا ہو اور محمد کو قلم سے لکھنا آتا ہی نہ ہو۔ استغفر اللہ، وہ الگ بات ہے، آپ نے کبھی قلم استعمال نہیں کیا، قلم سے لکھنا آتا تھا۔ اور بخاری شریف میں اس کی دلیل ملتی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جب کافروں کے قاصد نے کہا کہ محمد رسول اللہ اس کو کاٹ دیں اور محمد بن عبداللہ لکھیں، فرمایا علی تم لکھ رہے ہو، کاتب وہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ علی المرتضیٰ کہنے لگے علی کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ رسول اللہ کا لفظ ہی کاٹ دیں، قلم رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ کے آگے پوری عبارت خود لکھی ہے۔ آقا علیہ السلام لکھنا بھی جانتے تھے، لکھوانا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، پڑھانا بھی جانتے تھے، بتانا بھی جانتے تھے۔ اور آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے دنیا میں کسی سے علم حاصل کیا نہیں، پوری دنیا کے ان پڑھوں کو امام بھی بنا دیا، استاد بھی بنا دیا، معلم بھی بنا دیا۔ آپ ہی وہ پہلے انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ جبریل چلا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر میں، یہ ایک اندازہ ہے، کنفرم نہیں، اندازہ ہے کہ تہجد کا وقت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں فجر کا وقت ہو گیا اور آپ آہستہ آہستہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے، سیدھے گھر آئے۔ اتنی دیر میں دن چڑھ چکا تھا۔ اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی طبیعت کچھ بحال نہیں لگتی، آپ بڑی تیزی سے آئے ہیں، خلاف معمول آئے ہیں۔ فرمایا ہاں آج کوئی خلاف معمول واقعہ ہوا ہے۔ ساری بات سنائی کہ ایسا ایک نورانی مخلوق والا فرشتہ تھا اور اس نے یہ کلمات مجھے سکھائے ہیں، میں نے یاد کر لی ہیں، تو مجھے تو خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کہیں یہ بات میں نے ان لوگوں کو بتا دی تو یہ تو مجھے کہیں مار مار کے ختم ہی نہ کر دیں۔ اللہ اکبر! کہ اب دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے ایسا ہی کہ کسی انسان پہ کوئی فرشتہ آئے اور اسے کوئی کلام سکھائے، اور وہ بھی اسی بے آب و گیا وادی میں؟ اگر کوئی فرشتہ آنا ہوتا تو بڑے فارورڈ قسم کے اور اسٹیبلش اور بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں جیسے روم ہے، ایران ہے، کیسر ہے، کسرا ہے، طائف ہے، اور بڑی بڑی وادیاں ہیں جہاں بڑے بڑے جاگیردار رہتے ہیں، مالدار رہتے ہیں، بڑی بڑی ان کی فوجیں ہیں، اعلیٰ محلات ہیں، بڑے ان کے کر و فر ہیں، ناز و نعم میں پلے ہیں۔ اگر کوئی فرشتہ آنا ہوتا تو وہاں آتا، اس غریب سے شہر میں، اور ایسے انسان کے پاس جن کے پاس کوئی بڑے محلات بھی نہیں، باغات بھی نہیں، نوکر چاکر بھی نہیں، فرشتہ انہی کے پاس آنا تھا۔ یہ اعتراض انہوں نے کئی بار بعد میں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا وہ رب کی رحمت کے ٹھیکے دار ہیں کہ اللہ کس پہ وحی نازل کرتا ہے، کس پہ نہیں نازل کرتا، کس کو قرآن کا علم دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا، کس کو اپنی حکمت کا علم دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا، کسی کے حصے میں خیر آتی ہے، کسی کے حصے میں نہیں، کس کے حصے میں نبوت آتی ہے، کس کے حصے میں نہیں، کس کے حصے میں ختم نبوت آتی ہے، کسی کے حصے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اپنی شان کے مطابق سب سے اعلیٰ اور بہتر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ نظر آئے تو محمد نظر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ ہیں ہی اللہ۔ الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته، ہمارے نبی تو وہ ہیں جب آپ مسکرا اٹھتے ہیں چہرہ چمکا اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دن کو بھی چمکا دیتے ہیں۔ واللیل کی زلفیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرے پہ لاتے ہیں اللہ تعالیٰ رات بنا دیتے ہیں۔ الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته فاک الرسلا فضلا واولا اہد السبلا لدلالته، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں سے اعلیٰ رتبہ پایا، سارے ولیوں سے اعلیٰ رتبہ پایا، آپ سے زیادہ شان والا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معیار دولت ہو، معیار کسی کا عہدہ ہو، معیار کسی کا حسن ہو، معیار کسی کی صحت ہو، معیار کسی کا اعلیٰ سٹیٹس ہو، معیار کسی کے بہت زیادہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے مربع زمینیں ہوں اور حد نگاہ تک پھیلے ہوئے اس کے ملازم نوکر ہوں، رب تعالیٰ نے جو کیا ہے اعلیٰ اور عرفہ کیا ہے۔ فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے لگتا ہے میری جان کو خطرہ ہے۔ اماں جی فرمانے لگیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ جیسے تو صدیوں میں کبھی نہیں آئے،
کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے آپ سے بڑے کام لینے ہیں۔ انک لتصل الرحم تحمل الکلہ تقری الضعیف تعین علی نوائب الحق، آپ کے اندر وہ خوبیاں ہیں جس کے اندر وہ خوبیاں ہوں اللہ تعالیٰ اسے زمانے کا امام ہی بنا دیتے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ دوسروں سے ہمدردی کرنے والے ہیں، آپ کے دل کو رب نے بڑا نرم بنایا ہے، مزاج بڑا نرم ہے، طبیعت میں عاجزی انکساری ہے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کبھی گالی گلوچ نہیں کی، کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کبھی کسی کو ٹھڈا نہیں مارا، کبھی کسی کو مکہ نہیں مارا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا سر نہیں پھاڑا، کسی کا خون نہیں نکالا۔ آپ کی زبان بھی پاک ہے، ہاتھ بھی پاک ہے، سارا جسم ہی پاک ہے۔ لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تقری ضعیف، مہمانوں کی بڑی اچھی طرح خاطر مدارت کرنے والے ہیں۔ مہمان آ جائے تو ذہن پہ بوجھ نہیں رکھتے، ماتھے پہ شکنیں نہیں آتی، جو کچھ بھی گھر میں میسر ہے جو خود کھا رہے ہو اس کے سامنے بھی رکھ دو۔ یہ مت سوچو کہ مہمان کیا سوچے گا، جو اس کے مقدر میں ہے، قسمت میں ہے۔ اور اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو اچھا کھانا بناؤ اس کے لیے۔ مہمان کھاتا اپنے نصیب ہے، دعائیں مفت کی دے جاتا ہے، اور اگر وہ دعا نہ بھی دے اللہ کے فرشتے تمہارے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا تحمل الکلہ، آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھا کے منزل پر پہنچانے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اپنے سر لینے والے ہیں۔ تعین علی نوائب الحق، ہمیشہ حق بات کی طرفداری کی ہے، چاہے مقابلے میں اپنا رشتہ دار ہو، چاہے مقابلے میں اپنا کوئی ہمدرد ہو، چاہے مقابلے میں اپنا کوئی ہمسایہ ہو، چاہے مقابلے میں اپنا کوئی دوست ہو، چاہے کتنا ہی اپنا خیر خواہ ہو، آپ نے ہمیشہ جو حق سچ دیکھا ہے وہ کسی دشمن کی فیور ہو رہی ہے تب بھی، اپنے کی فیور ہو رہی ہے تب بھی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں کس کا فائدہ ہوگا کس کا نقصان ہوگا۔ آپ نے حق بیان کر دیا ہے، حق والے کا ساتھ دیا ہے، انصاف کی بات کی ہے۔ آپ نے جو علم اٹھایا ہے اللہ کبھی اس علم کو گرنے نہیں دے گا۔ اور یہ خوبیاں بخاری شریف میں لکھا ہے، من و ان، یہی خوبیاں حضرت ابو بکر صدیق کے اندر بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوست دوست کا رنگ پکڑتا ہے، مجلس کا اثر ہوتا ہے، محفل کی عادات کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے، اس کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوست کی رضا کے لیے بعض دفعہ اس کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو اس نے کبھی نہیں کیے ہوتے، وہ کام چھوڑنے پڑتے ہیں جو کبھی نہیں چھوڑے ہوتے، صرف میرا دوست راضی ہو جائے، میرا دوست ناراض نہ ہو، میری کمپنی بچ جائے، میری محفل بچ جائے، میری مجلس بچ جائے، تاکہ میں اپنے ان دوستوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزار لوں۔ فرمایا اپنی مجلس، اپنی محفل، اپنے دوست سوچ کے بناؤ وہ تمہیں رب رسول کے قریب کر رہے ہیں کہ دور کر رہے ہیں۔
ایسے دوست بناؤ جو اللہ کے بھی دوست ہیں، ایسے دوست بناؤ جو پیارے نبی کے سچے پکے تابع دار ہیں، وہ تمہیں اللہ رسول کی محبت کے قریب کریں گے تو رب تعالیٰ تمہاری دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے۔ مگر نہ دوستوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے بندے بڑے بڑے غلط کام کر جاتے ہیں، بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ اپنی دوستی نہیں دیکھی، رشتہ داری نہیں دیکھی، ہمیشہ حق بات کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں، آپ ابھی چلیں، میرا ایک چچے کا بیٹا ہے ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعد میں کسی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ورقہ بن نوفل کو دیکھا خواب میں۔ نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا، اللہ کی طرف سے اطلاع ہوتی ہے۔ فرمایا میں نے ورقہ کو دیکھا، وہ سفید لباس پہن کے بڑے بہترین کسی باغ بگیچے میں ٹہل رہا ہے۔ میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ ورقہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف ہی کر دیا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، دوسرے نمبر پہ مسلمان ہونے والے حضرت ورقہ بن نوفل ہیں، باقی بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، جس کو پتہ چلتا گیا، پہلی عورت کو پتہ چلا، گھر کی عورت کو، وہ ایمان لے آئی۔ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے، یہ تورات کے بھی عالم ہیں، انجیل کے بھی عالم ہیں، اور انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے نظر جا چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے بھتیجے سے ذرا کوئی بات تو سنیں۔ انہوں نے کہا جی کیا دیکھا ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ نے وہ ساری داستان سنائی۔ فرشتہ آیا، اس نے یہ کلمات پڑھائے ہیں، مجھے دبایا اور یہ وحی نازل کی، چلے گئے۔ اب ورقہ ایسے یک دم جیسے کرنٹ لگتا ہے، بوڑھا جیسے جوان ہو گیا، اور کہنے لگا اسی دن کے تو میں انتظار میں تھا۔ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کرتے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ کہتے ہیں مجھے تو اسی فرشتے کا انتظار تھا، اور مجھے علم نہیں تھا کہ ہمارے شہر میں ہی ایسا خوش نصیب ہوگا جسے لوگ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیتنی یکون حیا قویا انصرک نصرا مؤزرا اذ یخرجک قومک، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں، کاش میں اس وقت تک جوان ہوتا، رانا ہوتا، طاقتور ہوتا، اور میں ایسے مدد کرتا جیسے مدد کرنے کا حق ہے، اپنا سب کچھ آپ کے قدموں پہ لٹا دیتا، قربان کر دیتا۔ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے، میں محمد کو سارا آنکھوں پہ بٹھا لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ وہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، صادق الامین کہتے ہیں، صدقے جائیں کرتے ہیں، آتے جاتے پلکیں بچھاتے ہیں، اور اٹھ کے اپنی جگہ پہ مجھے بٹھاتے ہیں، بڑی چاہت محبت عقیدت رکھتے ہیں۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، آپ سے محبت کرنا، آپ سے عقیدت رکھنا، آپ سے الفت رکھنا، آپ سے چاہت رکھنا، آپ کو عزت کے مرتبے پہ بٹھانا، یہ کام نہیں دے گا جب تک کوئی آپ کا تابع دار نہیں ہوگا۔ آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں نا، اس کے وہ مخالف ہو جائیں گے، اور سب سے پہلا جو پیغام تھا وہ تعلیم کا تھا۔ اقرا، پڑھو، پڑھاؤ، تعلیم حاصل کرو، تعلیم دو، اور اصل علم یاد رکھیں ہے یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ جس کے پاس
دنیا جہان کی ڈگریاں ہوں، دنیا جہان کے اعزاز ہوں، دنیا جہان کے تمغے ہوں، دنیا جہان کے فلاسفر ہوں، دنیا جہان کے سکالر ہوں، اگر ان کے پاس رب کی کتاب قرآن مجید کا علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اس کی پڑھنے کی ترتیب نہیں ہے، ترتیل نہیں ہے، تجوید نہیں ہے، قرآن پاک سے وہ نابلد ہے، قرآن پاک سے لا تعلق ہے، لا علم ہے، تو وہ بہت بڑا عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم وہ ہوگا جس کے پاس رب کے قرآن کا علم ہے۔ سنا ہے ہمارے نئے چیف صاحب حافظ قرآن ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، ہم تو ہر نئی روشنی کو دیکھ کے نئی بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرنے والے ہیں، اور یقین جانے مسلمانوں کا بچہ جب وہ اسلام کی نسبت سے، پیغمبر اسلام کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے، نبی سلطان کی نسبت سے کسی کو دیکھتا ہے، سیاستدان ہو، حکمران ہو، جب وہ دین کا، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا، رب رسول کا نعرہ لگاتا ہے، سارے اس کے حق میں ووٹ دینے کے لیے، جان دینے کے لیے، مال دینے کے لیے، وقت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کی زبان پہ یقین کرتے ہوئے، کیونکہ وہ ہمارے نبی کا نام لے رہا ہے۔ یا باری تعالی ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سارے سچے دل سے آمین کہو، خالص دل سے انشاءاللہ۔ جمعے کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اور بھی ہر جگہ جمعے ہو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ ساری قوم کی یہ درد سے بھری ہوئی اور لاچار اور مجبور قوم کی دعائیں اور آہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا باری تعالیٰ تیرے قرآن کا حافظ یہ چیف آرمی سٹاف بنا، ہمارا جرنیل بنا، ہمارا کمانڈر بنا، ہمیں اسی بات پہ خوشی ہے کہ وہ قرآن کا حافظ ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ اس کو ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما جو ملک کے لیے بھی ہوں، عوام کے لیے بھی ہوں، دین اسلام کے لیے بھی ہوں، اور پوری امت مسلمہ کے حق میں ہو۔ وہ ایسے فیصلے کرے، ہم اسے جرنیل بھی کہیں گے، ہم اسے کمانڈر بھی کہیں گے، حافظ قرآن کہیں گے۔ اور اگر یاد رکھیں کسی اعلیٰ نے، ادنا نے، چھوٹے نے، بڑے نے رب کے قرآن کے خلاف فیصلہ کیا، نبی کے فرمان کے خلاف فیصلہ کیا، مسلمانوں کا بچہ کٹ تو سکتا ہے، اللہ رسول کے فیصلے کے خلاف تسلیم کرنے کو کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ یا اللہ اسے اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک کے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے دائرے میں رہ کے، قومی دائرے میں رہ کے، اور ملکی قانون کے اندر رہ کے وہ کام کرے جو تاریخ میں امر ہو جائے، ہمارا ملک بھی ترقی یافتہ بنے، یہ قوم بھی خوشحالی کے دن دیکھے، اور یہ پاکستان پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے، جس طرح اس کو ایٹمی پاور بنایا، یا اللہ اسلامی پاور بھی بنا دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب